بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ کہانی نہ سنی تو کچھ بھی نہ سنا، یہ کہانی ضرور سننا، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور مزے کے ساتھ ساتھ آپ حیران بھی رہ جاؤ گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور اس وقت تک حاملہ بھی نہ ہو، مگر چند ماہ بعد حاملہ ہو جائے اور اس کے بچے کو جنم دے؟ بظاہر تو یہ ناممکن نظر آتا ہے، مگر سینڈر رائڈ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی شادی کے بعد ہنی مون منانے لینڈو گئے تھے۔ وہاں سینڈر کے شوہر ڈینی کو دل کا دورہ پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اتفاق سے ڈینی کے ماں باپ بھی انگلستان سے لینڈور پہنچ گئے تھے۔ ڈینی مر چکا تھا۔ اس کے بعد نرسوں نے آ کر سینڈر رائٹ کو بتایا کہ اگر تم چاہو تو ڈینی کے مردہ جسم سے نطفہ ایسپرین لے سکتی ہو۔ سینڈر رائٹ نے اس پیشکش پر غور کیا۔ دراصل ڈینی نے زندگی میں 3 چیزوں کی خواہش کی تھی: اچھا سا گھر، اچھی سی بیوی، پیارا سا بچہ۔ 2 کام تو ہو چکے تھے، مگر تیسری خواہش پوری ہونے سے پہلے وہ دنیا سے چل بسا۔ اس نے تو اپنی بچی کا نام بھی منتخب کر لیا تھا، شیگل۔ ڈاکٹر اتفاق سے جس ہسپتال میں ڈینی کا انتقال ہوا تھا، اس ہسپتال میں پاوری کے ماہر ڈاکٹر مارک کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مارک نے ڈینی کے مردہ جسم سے لاکھوں صحت مند نطفے ایسپرم حاصل کر لیے۔ اس کام میں سینڈر رائٹ کے 200 پاؤنڈ خرچ ہوئے۔ انہیں منجمد فرائز کر دیا گیا اور اب سینڈر رائٹ تیاری کر رہی تھی تاکہ ان کی منصوعی تجم ریزی کے جا سکے، مگر ڈاکٹر مارک نے اسے بتایا کہ یہ کام 6 ماہ سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ گویا سینڈر رائٹ کو حاملہ ہونے میں اور بھی دیر لگے گی۔ سینڈر رائٹ اس خیال سے بے حد خوش ہے کہ وہ ڈینی کی موت کے بعد بھی ڈینی کے بچے کی ماں بنے گی۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنے آنجمانی شوہر کے اس بڑے خراج عقیدت اور کیا پیش کر سکتی ہوں۔ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو میں اس کا نام ڈینی ہی رکھوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کے جسم کا حصہ زندہ رہے۔ مجھے ایک ننھے سے منھے ڈینی کی ضرورت ہے، لیکن اس کا نام میں تھوڑی سے پیچیدگی۔ ڈینی کا انتقال لینڈر میں ہوا تھا، جبکہ اس کی رہائش انگلستان میں ہے۔ امریکہ کے قانون کے مطابق بیواؤں اپنے آنجمانی شوہر کے مردہ جسموں سے نطفے لے حاصل کر کے مصنوعی تجم ریزی کرا سکتی ہے، جبکہ انگریزی قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے مرنے والے کی تحریر اجازت ضروری ہے۔ سینڈر رائٹ کو انگریزی حکومت نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی ڈینی کا نطفہ انگلستان لائے۔ البتہ اس نے ڈینی کو انگلستان لا کر دفن کیا۔ اب اسے ڈینی کے جسم کے اس حصے کی فکر ہے جو ابھی زندہ ہے اور امریکہ میں محفوظ ہے۔ وہ اس نطفے کو انگلستان لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس کی ترکیب سینڈر نے یہ نکالی کہ وہ 1 ماہ کے لیے فلوریڈا جائے گی اور وہاں مصنوعی باروری ہوگی جو اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ وہ ابھی تک
الجھن میں ہے کہ کیا کرے۔ ڈاکٹروں نے سینڈرائڈ کو خبر دی کیا ہے کہ اس کا ہونے والا بچہ بھی پیدائشی طور پر اس کا بیماری کا شکار ہو سکتا ہے جس میں اس کے شوہر کی جان گئی تھی، یعنی دماغ کی شریان پھٹنے کی بیماری، مگر سینڈرائڈ اس کے باوجود دیتا رہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے جہانی شوہر کہتے تھے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، لہٰذا اس میں فکر مند اور پریشان ہونے کے بجائے خوش رہو، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔